نشكر الله عز وجل على جميع الإحسانات والعطايا، ونستغفر الله عز وجل على جميع الخطايا، والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد البرايا. أما بعد، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن لا إله إلا أنت، وإنا نشهدك أننا نشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث رحمة للعالمين، وهو خاتم النبيين، وهو سيد الأولين والآخرين، وصاحب المعراج وصاحب القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. حضرات علماء کرام اور اس منفرد جلسے میں تشریف رکھنے والے اہل ایمان برادران اسلام، ہم سب پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. بڑی ساری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حضرات تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوتی تو، ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جو انہی بھائیوں جیسا ہے جو بول نہیں سکتے تو، ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جو سن نہیں سکتا ہے تب، اور ہم نہیں اگر ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ایسا ہوتا، اور اگر ہو تو پھر کیا ہو. یہ سوچ کر کے پھر اللہ کے بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین. میں نے ایک بڑے مقرر کا خطاب سنا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا. تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس بچے کو دیکھوں گا. معلومات کی تو پتہ چلا فلاں گھر میں ہے. چنانچہ میں اس گھر میں پہنچا. پہلے تو گھر والے تعجب کرنے لگے، اجنبی آدمی ہمارے گھر کیوں آئے؟ لیکن چونکہ وہ داڑھی والے تھے، ٹوپی والے تھے، عالمانہ شکل تھی، اس لیے گھر والوں نے سمجھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. مہمان اندر بیٹھے، چائے وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے پوچھا میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا بچہ نہیں ہے، وہ بالغ جوان ہے. انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ سوچتے تھے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، تو زندگی کیسے گزارا ہوگا. بارہ بچے کو لایا. اب وہ بچہ نہیں، وہ جوان ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہیں ان سے بات کرنی ہوگی تو کیسے بات کرتے ہو؟ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، اور اس کو اگر کوئی بات کہنی ہوگی تو کیسے کہتا ہے؟ تو گھر والوں نے کچھ اشارے بتائے، جن اشاروں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ہاتھ پر اشارے کرتے ہیں، جن اشاروں کے بعد یہ بات سمجھ جاتا ہے، اور اس کو جب اپنی کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ پر اشارے کرتا ہے. ان اشاروں سے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے یہ بیان سنا تو میری سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ اشاروں، ہاتھ کے اشاروں سے کیسے سمجھے گا. لیکن ابھی جو بچے اللہ کی حمد اشاروں سے کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو اللہ کا بندہ قرآن کریم بریل میں پڑھ رہا تھا، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، مگر ایسے اشارے اس کے لیے تیار ہو گئے جن اشاروں کے ذریعے سے وہ اپنی بات ان تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کی بات سنتا ہے. یہ جو مہمان آئے ہیں اس بچے کو دیکھنے کے لیے، اس مہمان نے گھر والوں سے کہا اس بچے سے کہو یا اس آدمی سے کہو کہ تمہیں اللہ سے کوئی گرا تو ملا، تمہیں
اللہ سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو نابینا بھی بنایا، بہرا بھی بنایا، گنگا بھی بنایا، تمہیں اللہ سے کوئی گلا تو نہیں ہے۔ گھر والوں نے اس کو اشارہ کیا، تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا مجھے کوئی گلا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں مروں گا اور اللہ پھر مجھے آنکھ دیں گے، سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا۔ پھر کہتا ہے میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں زندہ ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہوں گا، اس وقت میری زبان ٹھیک ہوگی، میں سب سے پہلے اللہ کو السلام علیکم کہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو میرے کان ٹھیک ہوں گے، پھر اللہ سے کہوں گا اب کس کی بات نہیں سنوں گا، آپ مجھے اپنا کلام سنائیں۔ کہا بس یہ 3 امیدیں میری ہیں اور یہ 3 امیدوں کے سہارے میں جی رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں نے ایک دفعہ بنگلور میں ایک ایسے ہی بھائی سے ملاقات کی تھی جو نابینا تھے اور ماں کے پیٹ سے وہ نابینا پیدا ہوئے تھے۔ یہ شخص عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا اور شاعر بھی۔ نور اللہ ان کا نام تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا قاری نور اللہ، آپ کو اللہ سے کوئی شکایت ہو کہ آپ اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر بھی آپ نے اس دنیا کو نہیں دیکھا؟ اس سے پوچھا آپ کو سمجھ میں آتا ہے سفید کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے سفید کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کالا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کالا ہم کو نہیں معلوم کالا کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی نے تو آپ کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے، وہ تو عالم ہے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے فاضل تھے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور پہ مشہور دینی ادارہ ہے ہمارے بزرگوں کا، وہیں وہ حافظ بھی بنے ہیں، قاری بھی اور عالم بھی تھے، اب ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو قاری نور اللہ صاحب نے جواب میں کہا آپ سنائے وہ حدیث۔ تو میں نے کہا میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کو میں نے دنیا میں 2 آنکھیں نہ دی ہوں اس کو جنت میں ضرور 2 آنکھیں دوں گا۔ تو تمہارا تو جنت میں جانا پائے گا، کیونکہ تمہیں 2 آنکھ لینے کے لیے جانا ہے۔ جن آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہا تھا انہی آنکھوں سے آنسوں گر دیتے۔ میرے بھائی کتنا شکر پڑھنا چاہیے؟ کوئی حد نہیں۔ کتنا شکر پڑھنا چاہیے؟ کوئی حد نہیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے 3 کی بات ارشاد فرمائی، شکر پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اس جسم کے کسی حصے کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ نے ہم کو بینا بنایا، نابینا نہیں بنایا۔ اب بینا ہو کر کے کم سے کم اپنی آنکھوں کے غلط استعمال نہ کریں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، نہیں نہیں مشکل نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تو اس کا حکم ہی نہیں دے سکتا۔ حضرت تھانوی رضی اللہ برکاتہ نے لکھا ہے جب لوگ کہتے ہیں اس سے بچنا مشکل ہے، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے وہ حکم ہمیں دیا جو ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے، ممکن ہی نہیں، اللہ کے بندے بچتے ہیں۔ تو یہ جسم کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کانوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی جو معذور عالم آئے تھے جو کرسی پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے، غالباً مفتی فیض خلیل، مفتی خلیل، معذور انسان، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسی قوت کلام بھی عطا فرمائی ہے، اتنا شاندار بیان بھی کر رہے تھے۔ البتہ 1-2 باتوں کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں نابینا گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حوالہ انہوں نے دیا، وہ نابینا تھے، اور نابینا صحابی ہونے کے باوجود 13 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد نبی کا امام بھی بنا اور مدینہ شریف کا ذمہ دار بھی بنا۔ 13 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ حضور سفر میں گئے، مدینہ کا امیر کون ہوگا؟ عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ عبداللہ بن مکتوم وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے پر قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ایڈیشن کر دیا، یعنی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی،
اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیا تھا، اس حکم کو پورا کرنا عبداللہ بن مکتوم کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ نبی نہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیا ہے میں تو اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا، میں تو نبی نہ ہوں، میں تو اس حکم کو پورا کر نہیں سکتا، میں تو نبی نہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما تھے، آپ کے ران مبارک دوسرے صحابی کے ران کے اوپر تھی، زید بن ثابت کے، اور جبریل دوبارہ آ گیا اور وہی آیت دوبارہ نازل ہو گئی اور اس میں ایڈ کر دیا گیا لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت یہ تھی لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت یہ تھی۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں نابینا ہوں، تو آیت بدل کر کے آئی لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو غیر اولي الضرر کا لفظ جو ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم کی وجہ سے جنہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ پوری سورت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، بلا شبہ یہ صحیح ہے، سورت نازل ہوئی مگر ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اس آیت میں عبداللہ بن مکتوم کا تذکرہ تو ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت، یہ سورت جو ہے ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورت میں دیگر مضامین بھی انہوں نے بیان کرتے